سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمان آدمی سے ایک اصولی مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے۔ ایک طرف اللہ ہے، ان کے رسول ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد ہے، مال جان قربان کرنا اپنی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلب ہے شریعت پر عمل پیرا ہونا، اللہ کی بات ماننا، رسول کی اتباع کرنا، ان کے سنت پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا۔ اور دوسری جانب آدمی کے وہ تمام تعلقات ہیں، وہ وابستگیاں ہیں جن سے انسان کا دل لگا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا تمہارے ماں باپ، والدین وہ پہلا رشتہ ہوتا ہے انسان کا اس دنیا میں جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، جن کے ہونے سے اس کو راحت ہوتی ہے، جن کے نہ ہونے کے تصور سے ہی اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اگر والدین زندگی میں نہیں ہیں، ان کو مائنس کر دیا جائے تو زندگی کیسی لگے گی۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو پہلا رشتہ انسان کے اس دنیا میں جو قائم ہوتا ہے براہ راست والدین کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی کو جو زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اولاد سے ہو جاتی ہے، کیونکہ اولاد میں انسان کو اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، اسے اپنی زندگی کی جو آگے طول تفصیل ہے وہ اس کے اندر نظر آتی ہے۔
کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو زندہ نہیں رہتا ہمیشہ کے لیے، 50 60 70 80 90 سال، بس یہی زندگی اور کیا ہے۔ اوسط عمر تو اس عمر امت کی ویسے ہی ما بین 60 و 70 ایسے ہی ہے، 60 سے 70 سال بس، اس کے بعد اوپر تو بونس چلتا ہے۔ تو اس کے بعد بہرحال آدمی نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، تو اولاد کی صورت میں اسے یہ ہوتا ہے کہ میرا نام زندہ رہے گا، گویا کہ میں زندہ ہوں۔ اگر میری اولاد پیچھے موجود ہے تو پھر میں ہی موجود ہوں۔ اسی لیے جب کسی نے کسی کا کچھ معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا بیٹا موجود ہے، وہ تو چلا گیا دنیا سے لیکن اس کا بیٹا موجود ہے، اس سے بات کر لو جا کے۔ اور بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن چونکہ ہمارے باپ کا قرضہ ہے، باپ کا وعدہ ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، تو ہم کچھ بھی کریں گے، مکان بیچیں، اپنا کچھ بھی کریں، لیکن ہم یہ بات پوری کریں گے آپ کی۔ تو وہ اولاد بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ مجھے جس جگہ بٹھا دیا گیا ہے وہ باپ کی جگہ ہے، تو مجھے اب وہی کچھ کرنا ہے جو باپ کو کرنا ہوتا تھا۔ تو اس لیے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ انسان کا۔ اور پھر بھائی ہیں، بھائی بہن، اس میں دونوں ہی آ گئے، ان کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے انسان کا، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق قریبی ہوتا ہے۔ پھر آگے بیوی ہے، یہ تو ایسا رشتہ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک چلتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو پہلا رشتہ اس دنیا میں قائم ہوا انسان کا، وہ بیوی کا تھا، اور یہ رشتہ جنت میں بھی چلے گا۔ باقی رشتے دنیا تک رہ جائیں گے، جنت میں ماں باپ، بہن بھائی یہ نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے۔ اولاد کوئی شوقیہ، کسی کو کوئی شوق آ جائے تو ہو جائے، تو اس کے لیے تو بچے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، ان کو دے دیں گے، کیونکہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی انسان کی۔ لیکن ویسے اولاد اور والدین کا وہاں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ نے جتنی بھی حدیثیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، تو وہاں آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اولاد والدین کا رشتہ نہیں ہے وہاں، نہ بہن بھائی ہیں، ہوں گے اپنی اپنی جگہوں پر، لیکن بہرحال جنت جو ہے اس کے اندر میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تو میاں بیوی ایسا رشتہ ہے جو یہاں اس دنیا میں بھی چلتا ہے اور آخرت میں بھی چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جو رشتہ ہے وہ ہے عشیرہ، برادری، قبیلہ، قوم، اپنے دادا کی اولاد، پھر پردادا کی اولاد، پھر اس سے اوپر جو دادے جتنے بھی بنتے ہیں ان کی اولادیں، وہ ایک برادری کا ایک بن جاتا ہے، خاندان، کنبہ، قبیلہ، اس سے بھی انسان کو تعلق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تو سب ہو گئے جو انسان کے سوشل ریلیشن ہیں، معاشرتی تعلقات۔ اور پھر کچھ چیزیں انسان کی ایسی ہیں جو اس کی براہ راست ضرورتیں ہیں زندگی کی، جس میں سے ایک اموال اقترفتموہا، وہ مال جس کو تم نے کما رکھا ہے، چاہے وہ کیش کی صورت میں بینک بیلنس ہے یا کوئی اور اس کی ترتیب ہے، کوئی سونا ہے، چاندی ہے، کچھ بھی ہے، یہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے آدمی کو، اس کو بچا بچا کے رکھتا ہے آدمی ہر صورت میں کہ میرا آڑے وقت میں کام آئے گا، اس کو رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تجارت، بزنس میرا، اس میں کمی نہ آ جائے، بزنس خراب نہ ہو جائے، کیونکہ اگر تجارت بگڑ گئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے بسا اوقات آدمی جو سمجھدار لوگ ہیں، سمجھدار تاجر ہیں، ایک تاجر نے اپنا سنایا، اس نے کہا کہ خدا را خواستہ اگر میرے اوپر برا وقت آ جائے تو میں بچوں کی ایک وقت کی روٹی تو کم کر دوں گا، لیکن بزنس سے پیسہ نہیں نکالوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بزنس میں سے پیسہ نکل گیا تو کل کو بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی جائے گی، تو اس لیے فی الوقت ان کو میں ایک وقت پہ تو لے آؤں گا، لیکن بزنس خراب نہیں کروں گا، تجارت خراب نہیں کروں گا۔ تاجر کی تجارت میں جان ہوتی ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ قرآن پاک بہت گہری انسان کی نفسیات کے اوپر جا کے بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ تجارت کہ جس کے تم مندے پڑ جانے کا، بند ہو جانے کا تمہیں ڈر ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ رہائش گاہیں، تمہارے وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں، وہ مکانات، وہ حویلیاں جن کے بارے میں تمہیں
تم بہت اچھا لگتا ہے تمہیں کہ میں نے دیکھو کیسا مکان بنایا، اس میں یہ لگایا، فلاں جگہ سے پتھر لے کے آیا ہوں، فلاں جگہ سے میں نے جو ہے یہ کیا وہ کیا، اور جذبہ ہوتا ہے کہ سب لوگ دیکھیں میرا مکان، کہ میں نے دیکھے کتنی محنت کر کے مکان بنا لیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کی طبیعت میں محبت ان کے اللہ نے رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ان کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، لیکن اب یہ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ یعنی ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول آ گئے، شریعت آ گئی، دین آ گیا، دین کا کوئی تقاضا آ گیا، اور دوسری جانب یہ چیزیں آ گئیں، والدین آڑے آ گئے، بہن بھائی آ گئے، اللہ کا حکم ہے اور ادھر بہن بھائی ہیں۔ مثلا مکہ مکرمہ کے ماحول میں اگر واپس چلے جائیں جہاں یہ آیات نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ میں، تو وہاں یہ صورتحال ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کلمہ چھوڑ دے، ایمان سے پیچھے ہٹ جا، تو کیا آدمی ایمان سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ ماں باپ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو، تو کیا نماز چھوڑ دے گا؟ ماں باپ کہتے ہیں داڑھی کٹوا دو، بہن کہتی ہے داڑھی کٹوا دو، بھائی کہتا ہے داڑھی کٹوا دو، بیوی کہتی ہے داڑھی کٹوا دو، قوم قبیلہ جو کہتا ہے نہیں اس لک میں آپ اچھے نہیں لگتے، یہ اچھی چیز ہے، آپ بس صحیح سا مسلمان بن کریں، یہ زیادہ جو بنیاد پرست قسم کا مسلمان جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ کھارے کر رہے ہوتے ہیں، جو پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف دین ہے اور ایک طرف مال جا رہا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں جائے یا کسی اور صورت میں جائے، لیکن جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک طرف تجارت ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ مفتی صاحب نے مسئلہ بتا دیا کہ جناب یہ طریقے سے تو بزنس کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جو آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں یہ خراب ہے، یہ سود ہو جاتا ہے، اس میں حرام کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب تاجر صاحب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب بزنس کیسے چلے گا؟ یہ تو آپ تو آسمان والی باتیں کر رہے ہیں، پریکٹیکل بات کریں، بزنس نہیں چلے گا اس کے بغیر۔ جیسے آج ہمارا پوری قوم اس المیے کا شکار ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے سود چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں ملک کی معیشت کیسے چلے گی؟ ملک کی معیشت نہیں چل سکتی سود کے بغیر۔ آپ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، اونٹوں کے زمانے کی، اس زمانے کی بات کریں، گویا کہ دوسرے لفظ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کو مسلمان کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کی بات کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شریعت جو تھی وہ کسی زمانے کے لیے تھی، اس زمانے میں اب نیا نبی آنا چاہیے، وہ نیا نبی آ کے کیا کرے؟ سود کو حلال کر دے، جوئے کو بھی حلال کر دے، سٹے کو بھی حلال کر دے، ہر طرح کے جو غلط کمائی کے راستے ہیں سب کو جائز کرے، کیونکہ اس کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت تو اب چلنے کی نہیں ہے، شریعت ایکسپائر ہوگی گویا کہ۔ حالانکہ مسلمان آدمی کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے، جیسے کہ اس آیت میں اسی کا آیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے سامنے اصل چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم پورا کرنے آیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اس کا؟ کافر کا اور مسلمان کا یہی سے مقصد دو جدا ہو جاتے ہیں آپس میں۔ کافر دنیا میں آیا ہے جینے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھا سے اچھا بنانے کے لیے آیا ہے، مسلمان اس کام کے لیے نہیں آیا دنیا میں۔ اگر وہ بھی یہ سمجھ لے گا کہ میں اس دنیا میں اسی کام کے لیے آیا ہوں، میں اچھی زندگی گزار کر یہاں سے چلا جاؤں، تو اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مسلمان تو اس لیے ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، میں نے یہ دنیا میرے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، میں یہاں اپنا جی بہلانے نہیں آیا، میں اپنے آپ کو راضی کرنے خوش کرنے نہیں آیا، مزے کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، تو مسلمان کی ترجیح تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، بزنس کی ایکسٹینشن نہیں، اور نہ ہی اس کی یہ ہو کہ سوشل ریلیشن میرے بہت زیادہ اچھے سے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب ایک صاحب کہتے ہیں جناب میں
میرے لیے زندگی گزارنی ہوتی ہے، میرے معاملات ایسے قسم کے ہیں کہ مجھے رشوت بہت دینی پڑتی ہے، ڈی سی کو رشوت، اس کے آفس میں، فلاں آفس میں، فلاں آفس میں. اسے کہا جائے بھائی رشوت الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں. تو وہ کہے گا کہ نہیں جی کوئی ڈسکاؤنٹ کریں، کوئی پریکٹیکل بات کریں، یہ تو بات چلنے والی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک پریکٹیکل بات نہیں کی. یعنی وہ یہ اس نے اپنے ذہن میں یہ خیال بنا رکھا ہے کہ میری ضرورت ہے کہ اتنے سارے میرے تعلقات ہوں، جب جا کے میری زندگی اچھی ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے وہ رشوت دینی پڑی دے گا، ناجائز طریقے سے اس کو کچھ بھی کرنا پڑ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اب اللہ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم جو ہے نا، یہ میری زندگی میں، میری ترقی میں، میری اچھے جو سرکل میرا بنا ہوا ہے سوشل سرکل، اس میں رکاوٹ وہ ڈال رہا ہے. اور بجائے اس کے کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو کچھ کہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب کام خراب کرتے ہیں. جو مولوی جو ہے نا یہ دین کا جو نقشہ پیش کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور بس اوقات اس کو کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ بابا دین جو ہے نا بہت آسان ہوتا ہے، یہ مولوی نے بڑا مشکل کر رکھا ہے. وہ کہتا ہے ہاں تو ایک نمبر آدمی ہے، تو بالکل دلیل سے بات کرتا ہے. وہ دلیل سے نہیں کرتا، وہ پیٹ سے بات ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اس کے پیچھے اس کا اپنا مفاد ہے، اس کے پیچھے اس کی اپنی خواہش ہے، کیونکہ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے بغیر روک رکاوٹ کے، اس کو دین کا ٹھپا مل گیا، کسی نے بھی دے دیا اس کو. اس نے کہا دین تو بڑا آسان ہے، اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. وہ کہتا ہاں آپ صحیح آدمی، آپ کی بات بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ بڑی دلیل سے بات کرتے ہو. دلیل سے نہیں ہوتی، وہ دل کی بات کر رہا ہے، اس کے جی کی بات کر رہا ہے، اس کے من کی بات کر رہا ہے، اس لیے اس کو اچھا لگ رہا ہے. بہرحال تفصیل تو بہت زیادہ ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان آدمی کے لیے ایک آزمائش ہے، قدم قدم پر اس کے لیے امتحان اور آزمائش ہوگا کہ وہ ان سب اپنی جو تعلقات ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی معاشرتی ضرورت ہے، معاشی ضرورت ہے، پھر اس کی جو ذوقی ضرورت ہے، ان سب کے اندر اللہ اللہ کے رسول کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں دیتا. اگر تو اس نے اللہ اللہ کے رسول کو اپنی پہلی ترجیح بنایا ہے تو پھر تو یہ مسلمان ہے. لیکن اگر نہیں بنایا تو پھر خطرے میں ہے، بڑے خطرے میں ہے. جس کا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، اگر تمہارے اللہ اللہ کے رسول سے زیادہ یہ تمہیں اچھے لگنے شروع ہو گئے اور ان کے حکم نظر انداز ہو گئے تو پھر دیکھو بات بہت اچھی نہیں ہے، یہ پھر خطرے کی بات ہے. حتی یأتی اللہ بامری، یہ فسق کی بات ہے، اور فاسق آدمی کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتے. اس لیے جو آدمی اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے معاشی زندگی ہے، چاہے معاشرتی زندگی ہے، چاہے رسومات، شادی بیاہ یہ زندگی ہو، یا کاروبار ہو اس کا، یا ملازمت ہو اس کی، لیکن اس میں اللہ کے رسول کو نظر انداز کر رہا ہے، اس آدمی کو کبھی زندگی میں سکون نہیں مل سکتا. یہ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں پچھتاتا ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فاسق ہے، اور فاسق کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتے. جو گمراہی کی بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا. جو ہدایت کے اندر ایک اطمینان ہے، سیدھے راستہ مل جانا انسان کو ایک اطمینان مل جاتا ہے. گمراہی کا راستہ یعنی آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ راستہ منزل کو نہیں جا رہا، بھلے وہ بہت ہی خوبصورت ہو تو اس سے سکون نہیں ملتا آدمی کو. لیکن اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ راستہ منزل کو پہنچ رہا ہے، چاہے وہ بالکل ٹوٹا پھوٹا ہو، پھر بھی انسان کے اندر سکون ہوتا ہے کہ میں منزل پہ جا رہا ہوں. صحیح منزل پہ پہنچانے والی گاڑی چاہے چھکڑا ہی ہو، گاڑی وہ اس پہ اطمینان ہوتا ہے. لیکن غلط طرف جانے والی گاڑی چاہے بہت ہی اچھی ہو، لیکن آدمی وہاں بیٹھ کے سکون میں نہیں آ سکتا. تو جس انسان کا قبلہ اللہ اور اللہ کے رسول نہیں ہے، اس انسان کا قبلہ اس کی خواہشات ہیں یہ والی، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے معاشی ہو، یا گھر بنگلے کی صورت میں ہو، تو اس آدمی کو سکون نہیں ملتا، کبھی بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ تو شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. اور شیطان کے پاس سکون کہاں سے آیا جس کو دے گا؟ سکون تو اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہے. تو اس لیے یہ آیت گویا کہ ایک معیار بنا رہی ہے اس بات کا
کہ تم یہ دیکھ لو کہ تمہارے اندر جو ایمان کا سب سے ادنا تقاضا ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جیسے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک انسان کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا ایمان نہیں ہے. وہ بندہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ اللہ کے رسول کے تابع نہیں کرتا. اور یہ تو پھر درجہ ہے ایمان کا بالکل ادنا، جو سمجھے 33 نمبر پہ پاس. جو آدمی اتنا کر لیتا ہے کہ اس سے ساری زندگی کو سکین کیا اپنی، اس میں دیکھا کہ کیا کیا اللہ کے رسول کے خلاف میں چل رہا ہوں اور سب کو ہٹ گیا اس سے، یہ بندہ 33 نمبروں پر کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس سے ایک اگلا درجہ ہے، وہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جائے سب محبتوں پر. یہ اگرچہ ہر آدمی سے مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو یہی ہے، میری اتنی محبت ہونی چاہیے اللہ اللہ کے رسول کی کہ اس کی وجہ سے انسان ان کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے کوئی بھی. لیکن اس سے زیادہ محبت جو ہے